السلام علیکم جنرل صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بیٹا، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور جنرل صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ گھر پہ سب ٹھیک ہیں؟ اور سنائیں کیا مصروفیات ہے آج کل؟ بس گھر میں چھوٹا موٹا کام ہے، اور گاؤں کا آپ کو پتا ہے ساری ذمہ داری چیئرمین کے اوپر آتی ہے. اور آپ سنائیں؟ جی بالکل بالکل، میں تقریباً جرمن صاحب ایک ہفتہ ہوئے ہیں. ہاں جی، تو باقی سب ٹھیک ہے نا؟ ڈیوٹی کہاں پر ہے آج کل؟ ڈیوٹی میری ہے یہ پنجاب سائڈ، یہ اوکاڑا ڈویژن سائڈ پہ میری ڈیوٹی ہے. جی جی، اور خیریت سے؟ اور سنیں، اور بیٹا کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ مہینے کے بعد چلا جاؤں گا واپس انشاءاللہ. اور سنیں، بال بچے ٹھیک ہیں؟ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ کا؟ یہ 5 کلاس میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سنیں، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ. یہ ہمارے حوالدار صاحب حوالدار جمشید. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ جی طبیعت ٹھیک ہے اور خیریت سے؟ یہ ابھی چھٹی پر آئے ہوئے ہیں، آرمی میں ہے، ان کے بہت بڑے نام ہے. کہا جائے نماز کیسی ہے؟ ابھی تو 10 بج رہے ہیں. بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں. کس لیے؟ نماز پڑھنے. نماز پڑھنے کو عمر بھی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. چلو ادھر. ٹائم تو بہت زیادہ ہے. یہ ہمارا ابھی تو 10 بج رہے ہیں. ٹائم بہت بڑا عادت ہے. نماز سے تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. یہ اچھا ماشاء اللہ، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. نماز مسجد بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو 2 گھنٹہ باقی ہے. صرف نماز سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو زیادہ بہتر ہے. یہ چیئرمین صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. نماز پڑھنا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے ایک عالم کا اپنا ایک رول ہے سوسائٹی میں نا. وہ تعلیم و تربیت لوگوں کو پڑھاتا ہے. اب عابد جو ہے نا وہ بیسک نماز پڑھتا ہے، اچھا جی سجدے کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن میرے خیال سے عالم زیادہ بہتر ہے عابد سے زیادہ. آپ کیمپ کو دیکھو نا، عالم کا آنے میں 2-3 گھنٹے، لیکن یہ 2-3 گھنٹے پہلے جا کے نماز اپنے قضا یا سنت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں عابد میں، تو مستحب نمازیں ابھی ظاہر بات ہے واجب نماز کے وقت نہیں ہوا ہے، کنفرم بات ہے. تو یہ سنتی نمازیں پڑھتے ہیں نا. تو سنتی نمازوں کے بارے میں نے بھی سنا ہوا کہ وہ در میں زیادہ پڑھتے ہیں. ایک عالم جو ہے نا وہ معاشرے میں اور بھی کام ہے اچھے، جو بوڑھے ہیں یا غریب ہیں ان کا خیال رکھنا، ان تعلیمی تربیت کرنا، مدرسے میں پڑھانا. عابد 24 گھنٹے یہاں پہ نماز پڑھنے میں لگ جائے تو میرے خیال سے عابد کا وہ اتنا نہیں ہے جتنا مرتبہ، جتنا ایک رول ایک عالم کا ہے. عالم اور عابد کبھی برابر نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. یہ ہے عالم سے عابد 10 گنا بہتر ہے. نہیں تو چلنے اب دیکھیں، ہماری بحث زیادہ کرنے سے ابھی وہ ہماری جو ہے نا وہ تعلقات ہی خراب ہو جائیں گے. ہم یہ کریں گے، ہم دونوں کو آزما لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں کو ایک امتحان دیں گے، دونوں کو آزماتے ہیں معاشرے میں کہ کون سا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے چلیں. السلام علیکم صاحب. الحمدللہ. چھوٹا سا کام ہے اوپر نا، وہ ذرا کر کے آتا ہوں. نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے. دیکھو آزان بھی ہو رہی ہے. اچھا اچھا چلیں. اچھا ٹھیک ہے، مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں نا، تو اپنا تو ہم ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں حوالدار صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عالم سے عابد بہتر ہے. عابد تو 2 گھنٹہ پہلے آ کے نماز مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھو عالم ابھی آ رہا ہے، نماز ہو رہی. وہ بات بالکل صحیح ہے. علماء کا اپنا الگ مقام ہے، یہ ہر کام معرفت کے ساتھ کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بات میں نا ان کو آزماتے ہیں. بالکل ہم آزماتے ہیں تو کون سے بہتر ہے وہ پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سا بار انشاءاللہ ہم ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ.
السلام علیکم وعلیکم السلام. بیٹا کیا لے آپ خیریت سے ہیں؟ نماز کے لیے آئے ہو؟ جی نماز کے لیے آیا تھا. چلیں بسم اللہ. وہ حاجی صاحب نے اندر آنے سے منع کیا ہے. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، اس عمر میں بھی آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے میرا بیٹا، چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، اگر ممکن ہے تو وضو کر کے آیا کریں. ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ. جی اچھا. یا اللہ. یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا اللہ یا اللہ یا من یا رحیم غلبنا قلوب علی دینک. خدایا میں 70 سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں، میرے تمام مشکلات کو آسان فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، مجھے طولانی عمر عطا فرما. میں نے عمر بھر تیری عبادت کی ہے، ان عبادتوں کے بدلے مجھے جنت نصیب فرما. حوضہ صاحب اوپر آ جائیں، آ جائیں آپ بڑے لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. دیکھو عابد صاحب آدھے رات میں عبادت میں مصروف ہے. اچھا چلیں پھر ہم چیئرمین صاحب ایسا کرتے ہیں، ہم نا عابد صاحب کو ذرا آزماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یا کریم الرحیم یا اللہ. السلام علیک یا رب الصالح یطیع اللہ. اے خدا کے برگزیدہ بندہ. یا اللہ یہ کون آ گیا آج رات کو؟ اے بندے خدا، تیری عبادتیں اللہ نے قبول کی ہے. تیری 70 سالہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے تو قبول کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فرشتے اترے ہیں. اے بندے خدا، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا ہے. کل سے آپ اپنی نبوت کے اعلان کریں، آپ اس زمین پر اللہ کے نبی ہو. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، میری کثیر عبادت کے بدلے جس کا میں طلب تھا وہ آپ نے مجھے عطا کیا. کل تک تمہیں ان کا احترام کر رہا، ان کو میرا احترام کرنا چاہیے. ہٹو بھائی راستہ دو. آپ لوگوں کو پتہ نہیں میں نبی ہوں. کل مجھ پہ فرشتے اترے تھے، آج سے میں نبی ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھے. دیکھ لیا عبادتوں کا نتیجہ.
शेख साहब सोए हुए हैं? जी अभी इस बात सोया, कल इसी टाइम पे आबिद साहब अब इबादत में मसरूफ थे, आज आलिम साहब सोया हुआ है। देखो चेयरमैन साहब मसले ही नहीं है, हम उनको शेख साहब को भी आजमाते हैं, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए ये आधी रात को कौन घुसा है घर में, देखता हूँ ज़रा। आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी इल्म की वजह से आप पर नबुवत अता की है, और हम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, हम आप पर नाजिल हुए हैं और आपको अल्लाह ने नबी मुंतखब किया है। ये किस नबूवत की बात हो रही है? मोहम्मद से ज़्यादा सच्चा इंसान इस दुनिया में नहीं आया, कुरान से ज़्यादा सच्ची किताब इस दुनिया में नहीं आई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिनिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य मिन बअदी। कुरानी आयत कह रही है कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं। पैगम्बर ग्राम इस्लाम खुद कह रहा है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आधी रात को लोगों के घरों में घुसकर इस तरह कुरान और हदीस के मनाफी बात करने की इजाज़त आपको किसने दी? ना आप खुदा का फरिश्ता है और न ही आपका पैगाम सही है। इस तरह आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुरान और हदीस दोनों आपके सामने हैं, अपनी हकीकत खुद बयान करें वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आगा साहब, हाँ, इंतहाई माजरत, हमारी असल में दरमियान मोर और चेयरमैन साहब के दरमियान एक बहस छिड़ गई थी आलिम और आबिद के बारे में, तो हमने वो आजमाने के लिए आपको इस आधी रात में आपको नींद से जगाया। इंतहाई माजरत आगा साहब, इंतहाई माजरत चाहते हैं तरफ से। चेयरमैन साहब, अब हकीकत वाज़ेह हो गई ना? जी बिल्कुल, कि आबिद और आलिम के दरमियान कितना फर्क है। आबिद आलिम की जो नींद है ना, कि आबिद की शब भर की नमाजों से बेहतर है, क्योंकि वो एक आलिम में पूरा माशरा चलाता है, कंधों पे जिम्मेदारी है। आबिद सिर्फ नमाज पढ़ता है, वाकई सिर्फ इबादत से कुछ नहीं होता, इल्म और मार्फत दोनों चाहिए। बस वही आपको समझाने के लिए मैंने ये आपको हमने दोनों को आजमाया था। बिल्कुल, अब हकीकत वाज़ेह हो गई, आलिम और आबिद में 1000 दर्जे का फर्क है। शुक्रिया।